میں نے صبر کی سنی اور وہ 12 میں ایک دفعہ وہ ڈینٹر سے میں گاڑی کا وہ ٹھیک کروانے گیا تو اس سے میں نے پوچھا اچھا مجھے ذرا وہ تسی بھی قادیانی ہو جی؟ میں کہا جی تھے جی اسی بھی. اچھا تے یہ تے کافر ہونے؟ میں کہا کیوں کافر ہونے بھائی، کیوں ہونے کافر؟ تو جب وہ تھوڑی بہت اس سے بات ہوئی، اس کو چونکہ پہلے سے ملاقات کافی عرصے سے تھی، وہ چائے شائے پی رہے بیٹھ کے تھوڑا پریشان ہو گیا کہ یہ بھی اگر قادیانی ہے تو کافر تو نہیں ہوں، 12 سنگے ہونے چاہیے نا، ان کے سر پہ سینگ ہونے چاہیے. تو آخر پہ میں نے کہا مجھے صرف اتنی بات بتاؤ کہ نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہاں. کیا نیت کرتے ہو نماز کی؟ کہتے اے جی جیڑی نماز ہوئے اس دا نام لے کے تو 2 رکعت نماز فجر فرض منہ طرف کعبہ شریف پیچھے اس امام دے. میں کہا ہوں اب ایسا کرنا، کل مولوی صاحب سے کہنا کہ یہ جو نیت نماز آپ کو سکھائی ہے نا اس نے، اس کی عربی آپ کو ڈھونڈ دے کہیں سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو پنجابی تھی نہیں. تو یہ جو پنجابی میں آپ نے یاد کی ہے لازمی آپ کی سہولت کے لیے، یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اگر یہ ثابت ہے یہ نیت، تو پھر وہ ٹریول کرتے کرتے آئی ہوگی. تو یہ جو پنجابی میں آپ بات کر رہے ہیں 4 رکعت نماز فرض یا 2 رکعت نماز سنت منہ طرف کعبہ شریف، اس کی عربی بھی تو کہیں ہوگی. وہ عربی لا دو مجھے مولوی سے ڈھونڈ کے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کو نماز کی نیت تک اس نے خود گھڑ کے بر صغیر پاک و ہند کی ملائیت نے دے دی ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ والی جو ہے نا منہ طرف کعبہ شریف پیچھے ایس امام دے والی پنجابی دی نیت، یہ عربی ٹیکسٹ کوئی نہیں ہے. تو بیچارہ ابرپٹلی کہتا ہے وات کیا ہونی جی؟ میں کہ ہونی کیا، انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ قرآن شریف سے ثابت ہے یہ نیت. تو بات یہ ہے کہ جناب آپ کے ساتھ جس طرح احمدیوں کو اب ملائیت کا انکار کرنا، ملائیت کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں اب کرنی پڑتی. وہ ایس او پی کے طور پر رواج پا چکی ہے کہ ہم نے ملائیت نہ باہر کی تسلیم کرنی ہے نہ اپنے اندر اس کو جڑیں پکڑنے دینی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں دین کو گلے سے سینے سے لگاتے ہوئے بالکل کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم شاید دنیا سے پیچھے رہ رہے ہیں، بلکہ ہمیں دنیا اپنے پیچھے نظر آتی ہے. وہ سبوق سید صاحب سے جب بات تفصیل سے ہو رہی تھی تو میں نے وہ جان ایلیا کے حوالے سے بات چل پڑی. تو میں نے کہا میں بہرحال ان خوش قسمتوں میں ہوں جنہوں نے کم از کم جان ایلیا کو ایک دفعہ تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کہتے کب؟ میں نے کہا جب علیم صاحب کی نماز جنازہ ہو رہی تھی تو وہ اس میں پہلی صف میں کھڑے ہوئے تھے جان ایلیا. فار دیٹ میٹر مطلب ظاہر ہے عربی کا علم بھی تھا، ان کو سارا کچھ تھا. وہ اس وقت آپ کے دانشور نے، آپ کے شریف آدمی نے، آپ کے پڑھے لکھے نے، آپ کے مہذب آدمی نے بیسیکلی ملائیت کا انکار کیا. جیسے جو محمد علی صاحب جن کی انگریزی ادب پر بھی گہری نظر تھی اور فلسفی کے بارے وہ استاد تھے اور فلسفی ان کی ڈگری تھی، سائیکالوجی کے سائیکولوجیکل بورڈ آف اسٹڈیز کے ممبر تھے. تو بڑے اس میں کہتے ہیں کہ یو سی برٹرنڈ رسل نے کس خدا کا انکار کیا تھا؟ برٹرنڈ رسل نے چرچ اور کلرجی کے خدا کا انکار کیا تھا. تو اس خدا کا تو ہر شریف آدمی کو انکار ہی کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے آج آپ کے شرفاء جن کو آپ پروگریسو تھاٹ کے اور فلانے کہتے ہیں، انہوں نے آپ کی ملائیت کے خدا کا انکار کیا ہے. اور ملائیت والا خدا، ملائیت والا دین، ملائیت والی شریعت، ملائیت والا مذہب، ملائیت کے ذریعے متعارف ہونے والی نبوت، ان میں سے کسی چیز کو اس زمانے میں انسانیت فطرت قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو آپ کے والوں نے چھوڑ دیا، صرف منافق بن کے چھوڑی ہے. ملائیت کا انکار آپ میں سے بھی بے شمار طبقہ کر چکا ہے، لیکن وہ منافقت کے ساتھ اس نے کیا ہے. ہم نے ہاتھ کھڑا کر کے کیا ہے کہ نو، یو آر نو مور ریکوائرڈ.
آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ جاہل ہیں، آپ یہاں سے جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ اس طرح گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ ہیں جناب مسائل۔ ورنہ اب جو ہے اب کم از کم ہم جب پاکستان کو، جیسے وہ سلمان تاثیر کے صاحبزادے ہیں جو شان تاثیر، وہ بیسیکلی انہوں نے ہیش ٹیگ انٹروڈیوس کروایا تھا پاکستان فار آل۔ تو وہ جو پاکستان فار آل کا سفر ہے، 50 سال میں آپ نے ایکسکلوژنری پاکستان کو اسٹیبلش کیا ہے۔ کیونکہ کل پرسوں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جب ہم ٹی آئی اسکول میں یا ٹی آئی کالج میں ہوتے تھے تو ایوب خان اگر وہاں سے گزر رہے تھے ٹرین سے، تو وہ ربوہ رک کے بچوں کو ہاتھ ہلا کے گزرے تھے۔ اب شہباز شریف کو جب سیلاب کے لیے جانا پڑتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہی ربوہ ہے اور یہی احمدیوں نے آلموسٹ اس کے انتظام بھی کیا ہوا ہے سارا کچھ، لیکن وہ کہے گا ذرا ادھروں لنگ جاؤ۔ مطلب وہ اب یعنی وہ ڈاکٹرز ہاسپٹل والے ڈاکٹر اور آگے پیچھے وہ پرائیویٹلی سب سے تعلق رکھے گا، ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی پریزنس کو اسٹیبلش کرواتے ہوئے اس کو موت پڑتی ہے اور خوف آتا ہے۔ اور یہ اکیلے شہباز شریف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے سارے اس معاملے میں آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہی حال ہے، آپ کے جرنلسٹوں کا یہ حال ہو چکا ہے، آپ کے بڑے اینکرز کا یہ حال ہو چکا ہے، آپ کی میڈیا آرگنائزیشن کا یہ حال ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو مستند رکھنے کے لیے احمدیوں کے اوپر بغض اور نفرت کی تعلیم دینا، ان کے حوالے سے ان کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کرنا، اور وہ عقائد ان کی طرف سند کے طور پر منسوب کرنے جن کا احمدیوں کے عقائد سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یہ اب آپ کے اپنے ملائیت کے گڈ ول میں رہنے والے اسلام کے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ مگر اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے، اگر یہ سارا کچھ اسی طرح چل جانا ہوتا تو پھر خدا تعالیٰ کی ہستی باری تعالیٰ کے اوپر آپ کے پاس دلیل کیا بچتی انسانوں کے پاس؟ اگر آپ کے یہ ایکروبیٹس اور آپ کی یہ ساری جو بدنیتیاں ہیں یہ بالآخر فیوچر کا آرڈر آف ڈے بننے کی ان کے اندر استطاعت ہوتی، تو ابو جہل والے اور مکہ والے دور کے اور موسیٰ کے مخالفین اور عیسیٰ کے مخالفین کا کیا قصور تھا پھر؟ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سے پہلے کے جتنے مخالفین مذہب تھے اور انبیاء کے مخالفین، ان کو تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھی کامیاب نہ کرے، اور آپ لوگوں کو یہ ایکسیپشن مل جائے، یہ نہیں ملنی۔ گئی